الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے
البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جان ہے صلی وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں صلی نبی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبی یا سیدی یا رسول اللہ کروں تیرے نام اے جان فدا ایک جان تو کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی اس بلا میں میری
من تذكر جيران بذي سلام مزج دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق فلمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نائبي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
خطیب مسجد حضرت مولانا محمد طیب صاحب، انتظامیہ مسجد الحاج محمد ریاض صاحب، جناب مولانا نصیر صاحب، حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی اس محفل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس محفل کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نسبت تو سادات کرام حضرت کرما والا شریف سے ہے، اور دوسری اس مسجد کی نسبت یہ ہے کہ یہ حضرت داتا صاحب کے زیر سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اکثر بیشتر نمازی اور اہل محلہ ایسے ہیں جو کہ داتا حضور کی بارگاہ میں فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس بابرکت محفل میں حاضری کو قبول فرمائے۔ اس محفل کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی معراجیں عطا کی گئی۔ ایک معراج جسمانی اور دوسری کئی معراجیں روحانی عطا کی گئی۔ آج سے ٹھیک ہو بیٹھ تک رہو۔ آج کی اس رات میں پیچھے بجا پیچھے اور پیچھے آج کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج جسمانی جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ معراج جسمانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مقام پہ بلایا۔ آپ کی صرف روح وہاں نہیں پہنچی بلکہ آپ اپنے جسم پاک کے ساتھ لا مقام پہ پہنچے۔ اس زمین پر رہنے والا کوئی بھی جسم تھوڑا سا اوپر نہیں ہو سکتا زمین سے، کیونکہ زمین کے اندر کشش ہے جو اس کو کھینچتی ہے اپنے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جسم پاک کے ساتھ 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش الہی تک پہنچے اور لا مقام پہ پہنچے، تو جسم پاک آپ کا آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے لا مقام پہ پہنچ کر اپنے سر مبارک کی ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ تو یہ روحانی معراج نہیں بلکہ جسمانی معراج ہے، اور یہ جسمانی معراج کی یہ رات ہے 27ویں رجب۔ جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ اتنی بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ جی کئی معجزات ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ معجزہ ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کفار نے مطالبہ کیا تھا. کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ ایسا معجزہ تھا. اب یہ معراج جسمانی جو آپ کو عطا کیا گیا تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سفر طائف ہے. سفر طائف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے سن ہجری اور ایک ہے سن نبوی. کیا سن نبوی ہجری اور ایک سن نبوی. نبوی سن وہ ہے کہ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. جس سن میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا وہ پہلا سال ہوگا. نبوت کا پہلا سال. آپ نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے 13 سال گزارا. 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی. تو سن نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج جسمانی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے. لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اس ساری کائنات میں ایک خدا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید. سچا خدا ایک ہے. مکے کے جو مشرک کافر تھے انہوں نے بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے خدا بنا رکھے تھے. تو آپ نے اس پورے شیعہ معاشرے میں اعلان فرمایا کہ بہت سارے خدا نہیں بن سکتے. صرف خدائی کا، معبودیت کا، مسجودیت کا صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. وہی مستحق ہے. یہ توحید ہے. اور فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. میری رسالت کو تسلیم کرو. آپ اس اعلان کو مکہ مکرمہ میں بیان فرماتے رہے. کئی سال گزر گئے. جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے لبیک کہا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. اور جن کو توفیق نہیں مخالفت کرتے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ روانہ ہوئے طائف کی طرف. کہاں؟ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید و رسالت کی دعوت دی، کلمہ طیبہ کی دعوت دی. تو لوگوں نے چند گنڈوں کو تیار کیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر پتھر برسایا. وہ جسم جس کا سایہ نہیں تھا. ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہمارے جسموں کا سایہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لم یرى له ظل فی الشمس ولا فی القمر. سرکار سورج کی روشنی میں چلتے تھے، چاند کی روشنی میں چلتے تھے، تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا. ہمارا ہے سایہ کہ نہیں؟ جی. ہمارے جسم کا سایہ ہے یا نہیں؟ جی. پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضور ہمارے جیسے انسان ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کی خوشبو کا کستوری اور عمر میں مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم دن میں 100 مرتبہ نہا لیں، اچھا سا شیمپو استعمال کریں، صابن استعمال کریں، جب پسینہ آئے گا تو اس میں بدبو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو. اور کچھ صحابیات
آپ کے پسینے کو شیشیوں میں بوتلوں میں جمع کرتی تھی. تو آپ نے پوچھا کیوں جمع کرتی ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعاب مبارک کی شان یہ ہے کہ اس میں شفا ہے. ہماری تھوک میں بیماری کے جراثیم ہے لیکن آپ کے لعاب مبارک میں شفا ہے. یہ جسم کی کیفیت ہے. اس جسم کو زخمی کیا جاتا ہے, اس سے خون نکل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اس طائف کے کچھ سرداروں نے دیکھا تو تھوڑا سا انہیں ترس آیا. انہوں نے ساتھ ہی انگوروں کے باغ تھا, تو اس انگوروں کے باغ میں ان کا ایک نوکر تھا عیسائی, اس کا نام تھا عیداس. اس کو کہا کہ ان کو لے جاؤ اور جا کر انگور کھلاؤ. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں طائف کی بستی کو اٹھاؤں اور آسمان تک لے جاؤں اور وہاں سے اس کو الٹ دوں تاکہ سب کے سب لوگ جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. پھر ایک فرشتہ حاضر ہوا جس کے پاس پوری دنیا کے پہاڑوں کے ایڈمنسٹریشن ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں, ان کو کچل کے رکھ دیتا ہوں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم سب کے لیے آپ کا یہ فرمان بھی شان راہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا. میرے رب نے مجھے عذاب کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. انہوں نے مجھے ایذا پہنچایا, انہوں نے تکلیف پہنچائی, انہوں نے مجھے درد پہنچایا, میرے جسم کو زخمی کیا. میں بدلہ نہیں لینا چاہتا, میں معاف کرتا ہوں. انگوروں کے باغ میں تشریف لائے. میں مدین کا تھا. آپ نے فرمایا میرا بھائی یونس بھی تو مدین کا تھا. یونس علیہ السلام نبی تھے, آپ کیسے جانتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام علم عطا فرمایا. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اس کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی. عیداس. اس کے نام پہ اس وقت طائف میں مسجد ہے. سبحان اللہ. تو میں نے پچھلے 2-3 مہینے پہلے عمرہ پہ گیا تھا اور طائف میں حاضری دی اور اس مسجد میں نوافل ادا کیا. سبحان اللہ. یہ جہاں زیب سے میرے ساتھ تھے. تو اس کا مسجد کا نام جامع مسجد عیداس کا. روشی پڑھیں. آپ اس دکھ اور درد کو برداشت کرتے ہوئے, اس پہ صبر کرتے ہوئے, کیا صبر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے تو اس صبر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر عطا فرمایا کہ معراج کے لیے بلا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ آرام فرما ہے. حضرت ام ہانی کے گھر میں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا. ذرا غور کیجیے, اللہ نے وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے. ساری دنیا تو اللہ کو چاہتی ہے, تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. ان کے پاس تھال تھا سونے کا جو جنت سے لے کر آئے. حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، آپ کا سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ جب کسی کے دل کا آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹر اس کے لیے چھری کانٹے استعمال کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یکن الشق بعالۃ ولم یسل الدم، کہ جب میرا سینہ چاک کیا گیا تو جبریل نے کوئی چھری کانٹا استعمال نہیں کیا، صرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے سے سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَسِلِ الدَّمُ، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اور طائف میں پتھر لگے تو خون نکل رہا ہے، اور معراج کی رات پورا آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا گیا ہے، خون کا قطرہ نہیں نکلا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفتیں عطا فرمائیں، دو شانیں عطا فرمائیں۔ آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں۔ بشر کا خون ہوتا ہے، نور کا خون نہیں ہوتا۔ تو جب آپ طائف میں تھے تو آپ کی بشریت غالب تھی نورانیت پر، بشریت غالب تھی، نورانیت مغلوب تھی۔ تو بشریت کے جو اثرات تھے ان کا ظہور ہوا کہ آپ کے جسم پاک سے خون نکلا۔ سبحان اللہ۔ اور معراج کی رات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں لامقام پہ پہنچنا تھا اور اللہ نے آپ کو انوار و تجلیات سے منور اور روشن کرنا تھا، تو وہاں پر بشریت مغلوب تھی اور نورانیت غالب تھی۔ کیونکہ نورانیت غالب تھی تو اس لیے خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اور یہ سب کچھ ملا صاحب سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا دل نکال دیا جائے، دل وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ کا دل مبارک نکال کر تھال میں رکھا گیا اور یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ہم زندہ رہنے کے لیے دل کی حرکت اور دل کی زندگی کے محتاج ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام نے تھال میں آپ کا دل مبارک رکھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے دل کو چیرا گیا۔ جب دل مبارک کو چیرا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب سا دل ہے، فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان، کہ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور دو کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ آج کسی کے بھی دل کو چیر کر دیکھو تو اس کے دل میں آنکھیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں۔ آنکھیں کس چیز کو دیکھتی ہیں اور کان کس چیز کو سنتے ہیں، کس آواز کو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ ہم دیوار کے پیچھے کچھ ہو تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پیچھے کوئی ہو تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، تمہارے پیچھے جو بیٹھے ہیں تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، جو سامنے ہوگا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انی اراکم من ورائی کما اراکم من بین یدی، میں اپنے پیچھے والوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے والوں کو دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا میری آواز دور دراز سے کسی کی بھی آواز ہو تو میں اس کو سن لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مولوی صاحب گزرے ہیں ابن تیمیہ، اس مولوی صاحب کے شاگرد تھے ابن قیم۔ اس ابن قیم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی حیث کانا، سرکار فرماتے جہاں کہیں سے بھی
محبت کے ساتھ میرا غلام درود شریف پڑھے، میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مکے میں کوئی پڑھے، میرے قریب کوئی پڑھے تو میں اس کا درود سنتا ہوں، مدینے میں میرے قریب کوئی درود پڑھے تو میں اس کو سنتا ہوں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ زندگی میں سنتا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں نہیں سنتا، نہیں، آپ نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی ہے سوچانا، میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں داتا صاحب میں خطابت کر رہا تھا تو اس وقت میں نے داتا صاحب کے بارگاہ میں ان کے وسیلے سے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے صلو علیہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک میں نے نوٹ کیا، اور ہر 27ویں رمضان کو میں وہ حلیہ مبارک سناتا تھا فجر کی نماز سے پہلے۔ پھر اس میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم درود شریف پڑھتے ہو تو تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ درود شریف پہنچنے کے 5 طریقے آپ نے بیان فرمایا، کتنے؟ 5۔ وہ سب 5 طریقے میں نے اس میں لکھے ہیں، اور اس میں ایک طریقہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے ماتھے اور میری پیشانی کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ جہاں کہیں سے بھی میرا کوئی غلام درود شریف پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کا سلام میری خدمت میں پیش کرتا ہے۔ جی محمد جاوید فریدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جاوید فریدی حضرت کرما والی مسجد سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، وہ یعنی جب آپ اس دنیا میں تھے تو آپ کے ماتھے کے قریب تھا وہ، جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ وہ فرشتہ آپ کی قبر مبارک کے سرانے کی طرف کھڑا ہے، قیامت تک کھڑا رہے گا، اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ وہ فرشتہ جاوید صاحب کو پہچانا ہے، اس لیے اسے نام لیا جی، اور انہوں نے درود شریف پڑھا، درود شریف کو بھی سن لیا۔ تو اگر فرشتہ سرکار کے غلاموں کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، ان کا نام بھی جانتا ہے، ان کے سلام کو بھی سنتا ہے، تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے، پہچان سکتے؟ اس یقین سے درود شریف پڑھا کرو، سلام پیش کیا کرو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ بھی رہے ہیں جی، اور مجھے میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں، اس یقین سے پڑھا کرو۔ پھر دیکھو ہمارے پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، دل میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، 2 کان ہیں جو سن رہے ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں۔ سرکار حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، یعنی زمزم نے برکت حاصل کی آپ کے دل میں، سبحان اللہ، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کو بھر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جنت سے براق لایا گیا، براق وہ سواری ہے جو گھوڑے سے چھوٹی ہے اور خچر سے تھوڑی سی بڑی ہے، وہ اس کی رفتار کا کیا عالم تھا، اس کی سپیڈ کا کیا عالم تھا، حدیث پاک میں ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں یاداؤ حافرہو عند منتہا بصرہ، جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں آگے آپ بیٹھے تھے، آپ کے پیچھے حضرت جبریل بیٹھے تھے، اور پھر چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں فرشتے تھے، تو فرشتوں کے صلاۃ والسلام کے جھروٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں راستے میں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ اتر جائیں، یہاں 2 رکعت نفل ادا کریں، تو آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے تو یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں مدینہ منورہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں آگے گیا
وہاں سرخ ٹیلا تھا. فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. اس سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام قبر تھی. میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے تھے ان کو وصال فرمایا؟ 3,500 سال. تقریباً 3,000 سال آپ کو وصال فرمائے ہوئے. تقریباً 3,000 سال کا عرصہ گزر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور سرکار پہچان رہے ہیں کہ یہ کون ہے نماز پڑھنے والا. سبحان اللہ. جبریل نے نہیں بتایا, آپ نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اتنا عرصہ گزر گیا جس مبارک محفوظ ہے. حدیث پاک میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے. ہمارا جسم تو مٹی ہو جاتا ہے, زمین کھا جاتی ہے اس کو, لیکن فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں قبروں میں اور اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے نبیوں کی قبروں سے گزرے, لیکن آپ نے خصوصی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے جی قبر والا مدد نہیں کر سکتا. جی قبر والا مدد نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے تمہاری مدد کی تھی. جب اللہ نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض ہیں, کتنی نمازیں بچی؟ 45 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر معاف کر دی گئی. انہوں نے مدد کی ہماری یا نہیں کی؟ اس دنیا سے رخصت ہونے والا اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو, دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں ابھی تھوڑی دیر تک بتاتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچیے جو آج کل کے ٹی وی پہ اینکر وغیرہ آتے ہیں نا, بڑے مذہبی سکالر وغیرہ, عربی عبارتیں بھی غلط پڑھتے ہیں, تلفظ بھی ان کا غلط ہوتا ہے. بیت المقدس لفظ ہے, بیت المقدس نہیں ہے, بیت المقدس. وہاں جب پہنچے 1,24,00,000 سے زیادہ نبی وہاں استقبال کے لیے موجود تھے. اور ان نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. قبر میں بھی موجود اور آپ سے پہلے وہاں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور سارے جتنے بھی تھے نبی صاحب سب آپ کے مقتدی بنے. پھر کیا ہوا؟ اور یہ یاد رکھو, ایک ہے معراج اور ایک ہے عروج اور ایک ہے اعراج. جی اعراج. مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک یہ جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں معراج. کیا کہتے ہیں؟ معراج. پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک یہ جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اعراج. کیا کہتے ہیں؟ اعراج کہتے ہیں. پھر سدرۃ المنتہا سے نہیں, اس کو کہتے ہیں عروج. بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک یہ کیا ہے؟ عروج. اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک اس کو کہتے ہیں اعراج. بولو اعراج, عروج. جب جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آگے بڑھو. عرض کرتے ہیں کہ میں
طاقت نہیں رکھتا کہ آگے جاؤ. لو دنو تو انبلت اللہ درک، اگر ایک پوٹے کے برابر بھی میں نے اوپر پرواز کی تو میں جل جاؤں گا. سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات ہیں، میں برداشت نہیں کر سکوں گا. نوریوں کے امام ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رف رف بھیجا. کیا بھیجا؟ نوری تخت، نوری تخت بھیجا. آپ اس میں تشریف لے گئے، وہ تخت چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے تو آواز آئی، پیارے کف یا محمد ان ربک یصلی، آپ ٹھہر جائیں، اللہ نماز پڑھ رہا ہے. اس نماز سے مراد ہے صلاۃ، درود شریف پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، کون سا تحفہ لے کر آئے؟ تو یہ عرض کیا، ایسا تحفہ لایا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں. اللہ تو تمام آسمان زمین کے خزانوں کا مالک ہے. فرماتے ہیں میں ایسا تحفہ لایا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں. ارشاد فرمایا کیا تحفہ ہے؟ عرض کے عبادت ہے. کیا؟ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، ساری کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے. عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین تحفے. عبادت تین قسم کی ہوتی ہے. ایک عبادت بدنی، اور ایک عبادت مالی، اور ایک عبادت بدن اور مال کا مجموعہ. بدنی عبادت نماز ہے، مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اور بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ حج ہے. حج میں بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا فرمایا کہ میں تین قسم کی عبادت تیری بارگاہ میں لایا ہوں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین قسم کی عبادت آپ میرے پاس لائے اور تین تحفے میں آپ کو عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. سلام، رحمت اور برکت. بولے سلام، رحمت اور برکت. بابا جی آپ کا نام؟ سلام شاد. ہاں سلام شاد سے آگے ہو. سلام پہلے، اس کے بعد رحمت، اس کے بعد برکت. برکت عربی زبان کا لفظ ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ برکت بھائی یاد رکھو، برکت سوچتے ہو کہ نہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں اس کا معنی سامنے آیا. برکت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ، وہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو بغیر کسی ذریعے کے عطا فرمائے، جو بغیر کسی ذریعہ کے سبب کے عطا فرمائے. اس کو کہتے ہیں برکت. برکت اس نعمت کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بغیر
کسی ذریعے کے بغیر کسی سبب کے عطا فرمانا، اپنے کرم سے عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اللہ اپنے کرم سے عطا فرمانا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عبادت کے تحفے کے بدلے میں 3 تحفے عطا فرمائے، سلام، رحمت اور برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزے ہیں وہ سب برکت ہے، بے شک بے شک، بغیر کسی سبب کے۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تھوڑے سے پانی میں تو 5 چشمے جاری ہو گئے۔ 1500 کے قریب صحابہ کرام نے پانی پیا، اپنے مشقیں بھی بھر لی، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ برکت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جا رہے ہو، میں آپ کو آپ کی امت کے لیے تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ تحفہ ہے 50 نمازیں۔ کیا؟ 50 نمازیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ لے کر جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگے قبر میں بھی، بیت المقدس میں بھی، اور 7ویں آسمان پر بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ اللہ کے پاس گئے تو کیا تحفہ لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر آپ وہاں سے آئے 6 آسمان پر، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی، بیت المقدس میں بھی، 6 آسمان پر بھی۔ پوچھا کیا تحفہ لے کر آئے؟ اتنی بڑی بارگاہ میں آپ گئے تھے، تو ارشاد فرمایا اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اطلاع دی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے، اس تجربے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، جائیں نمازیں مشورہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ 45 نمازیں، خاموش رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، پھر انہوں نے کہا جی آپ کی امت 45 نمازیں بھی نہیں پڑھے، جائیں معاف کروا کے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آتے رہے، 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، باقی کتنی بچی؟ 5 نمازیں۔ تو کتنے مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں جاؤں اور ساری نمازیں معاف کروا کے، مجھے یقین ہے کہ میری امت نماز پڑھے گی۔ اب یہاں مولا سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، خاموش رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا، خاموش نہیں رہے، بلکہ بول پڑے کہ معاف کروا کے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام نیاز پر فائز تھے۔ اس پہ مقام نیاز حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ جاؤ، تو اپنے سر تسلیم خام ہے جو بھی ذات یار میں چھوڑ دیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے بچے کی قربانی پیش کرو، آپ نے مینا میں ان کی قربانی پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام مقام نیاز پر فائز تھے اور موسیٰ علیہ السلام مقام ناز پر فائز تھے۔ سبحان اللہ۔ جو ناز کرنے والا ہوتا ہے نا اس کی بات مانی جاتی ہے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ مقام ناز پر فائز تھے، اسی لیے انہوں نے کہا واپس جائیں اور بخش جائیں۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں خواہش ظاہر کی، رب آرنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت جبریل، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اسی لیے بھیج رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، بھائی کتنی؟ 9 مرتبہ۔ تو 9 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گئے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ذہن نشین کر رہے ہیں، 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ ملا صاحب شاد سے اس معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کتنی دفعہ دیکھا؟ بولے 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ تو جب آپ کو 50 نمازیں دی گئی، اور اس کے بعد جب 5 نمازیں معاف ہوتی گئی تو 9 مرتبہ وہ ہو گئے، تو 10 مرتبہ اپنے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو، اس کا فیض اور اس کی مدد جاری رہتی ہے، اس کا فیض اور اس کی مدد جاری رہتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری آیا جی، آپ نے 40 دن چلہ کیا۔ 40 دن چلہ کرنے کے بعد حضرت داتا صاحب نے ان کو روحانی فیض عطا فرمایا، تو فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کامل۔ ایک انگریز لندن کا رہنے والا مسلمان ہو، جب جماعت کے ساتھ یہاں آیا تو اس نے جماعت والوں سے کہا جی میں نے سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے پیش کیا گیا، حالانکہ وہ 5000 کلومیٹر کے فاصلے پہ آنا جانا سفر اتنا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بھاری بھرکم تخت اتنے دور دراز کے فیصلے سے پلک جھپکنے سے پہلے وہ ان کی خدمت میں پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ اس نے سوال کیا۔ یہ جو جماعت پھرتی رہتی ہے نا ان سے، انہوں نے کہا جی یہ تو ایک روحانی مسائل ہے، یہ ہے فلانا اس طرح سے۔ پھر اس کو لے کر کہیں جا رہے تھے، جب دادا صاحب کے سامنے گزرے تو اس نے کہا کہ یہاں پہ کون ہے؟ اتنی ساری رونق ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور یہاں مینا اپنا گنبد شریف ہے، چمک دمک رہا ہے، کون ہے یہ؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ تھے جو یہاں دفن ہے۔ اس نے کہا اچھا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انگریزوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جانے تو میں وہاں جاتا ہوں۔ وہ اندر آیا تو دیکھا اس نے کہ بھی لوگ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو اتنے میں اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، بزرگ اس کے پاس ہے، اس کو کہنے لگے آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے صبح سے چائے نہیں پی، مجھے چائے کی ضرورت ہے، چائے پلا دو۔ اس نے کہا کہ چائے پلا دو، کہنا ہی تھا کہ انہوں نے کپ پیش کر دی۔ جب اس نے کپ دیکھا تو حیران ہو گیا، کپ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ کپ تو وہ ہے جس میں میں لندن میں اپنے گھر میں چائے پیتا تھا۔ پھر اس نے اس بزرگ کو دیکھا، وہ نظر نہ آیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوا تو آدمی خالی تو نہیں جاتا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ
کہ واقعی اللہ کے نیک بندوں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ دور دراز کے فاصلوں کے آگے سمٹ جاتے ہیں اور وہ اتنا تصرف کرتے ہیں اور اتنی ان کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے پوری زندگی یہاں دادا صاحب کے قدموں میں گزاری، آج اس کا مزار قبر بھی ہے اس کے نیچے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ میں ان کی قبر کے قریب گزرا، تو وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے چھٹے آسمان پہ ہماری مدد کی، اور ان کی مدد سے 45 نمازیں معاف ہوئی اور باقی 5 نمازیں رہ گئی۔ غیب سے آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہمارا وعدہ، ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم نے 50 نمازیں فرض کی، آپ کا جو امتی 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب ادا کروں۔ آج کی یہ رات برکت والی رات ہے، جتنا بھی ہو سکے آپ عبادت کریں۔ تراویح میں ہم قرآن پاک سنتے ہیں اور تراویح میں ہم قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، وہ بھی ایک برکت والی راتیں ہوتی ہیں ماہ رمضان کی۔ تو ماہ رمضان کی راتیں بھی برکت والی، شعبان کی راتیں بھی برکت والی، اور رجب کا مہینہ یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس کی راتیں بھی برکت والی۔ تو آج کی اس رات سے آپ برکتیں حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس رات کے دوپہر میں تمام نیک مقاصد میں کامیاب